بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہو۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انہی طاق راتوں کی اہمیت کے حوالے سے ان طاق راتوں کے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب۔ 29ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ سورہ قدر جو ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از سلام سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از سلام درود شریف 25 مرتبہ پڑھیں۔ خاص وظیفہ 29ویں شب کا۔ 29ویں شب کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، یہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ نوٹ: ماہ رمضان کے کسی بھی شب کو بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھے 29ویں شب قدر کے تمام وظائف۔ اللہ پاک ہمارے تمام وظائف اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔